السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رہبر زندگی اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ استفادہ کریں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کی رہنمائی کی جائے گی قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں، مجاز الحق صاحب۔ ان کا استقبال کرتے ہیں جو آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ جی، شکر اللہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے شو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ناظرین سے۔ مجاز الحق صاحب ایک معروف شخصیت ہیں جو سہارنپور میں قیام پذیر ہیں اور خدمت خلق کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ روحانی مرکز ادارے کے سربراہ ہیں، جس سے اس ادارے سے یعنی یہ کہیں کہ یا مجاز الحق صاحب سے روزانہ نہ جانے کتنے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہی خدمت خلق کا جذبہ مجاز الحق صاحب نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج ہمارے خاص مہمان ہیں، لیکن کیونکہ دین سے بھی وابستگی ہے اور بہت سارے مسائل کے حل آپ تو کافی بار دیکھ چکے ہوں گے، ہمارے مختلف شوز میں مجاز الحق صاحب موجود رہتے ہیں جو آپ سب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج یہ موقع ہم سب کے پاس ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کال کریں، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، دینی مسائل ہوں یا پھر کوئی پریشانی ہو یا پھر کوئی مشورہ آپ لینا چاہتے ہوں، اس تعلق سے کال کر سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھیں۔ تو مجاز الحق صاحب، آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ، استفادہ کریں گے ہمارے ناظرین جی انشاءاللہ۔ تو میں ایک خاص طور پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مسائل تو ہیں ہی جس کے لیے آپ کال کرتے ہیں، لیکن واقعی اگر کوئی مشورہ آپ لینا چاہتے ہیں تو مجاز الحق صاحب سے بہترین مشورہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دیتا ہو۔ کسی بھی نجی مسئلے میں یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی درپیش ہے، اس تعلق سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم مجاز الحق صاحب سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کسی موضوع پر، پھر آپ کے کالز انشاءاللہ شامل کریں گے۔ بات کریں گے روزوں کے تعلق سے، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اگلا مہینہ رمضان کا ہوگا اور رمضان کی تیاریاں 10-15 دن سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے رمضان کے جن کے روزے چھوٹ چکے ہیں، یعنی جن کے روزوں کی قضا ہوئی ہے، چاہے وہ ایام حیض کی وجہ سے خواتین جو ہیں روزے نہیں رکھ پاتی، یا پھر بیماری کے چلتے، ضعیفی کے چلتے کچھ لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں یا چھوٹ جاتے ہیں، اب انہیں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ گزشتہ رمضان میں جو لوگ روزے نہیں رکھ پائے ان کے اب تک مکمل نہیں ہوئے اور اب دوسرا رمضان آنے کو ہے مجاز صاحب، جی تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کب تک ان کے پاس کوئی متعین وقت ہے کہ جب تک انہیں روزے رکھنے، یا جتنی جلدی ہو سکے اتنی، یا اس رمضان سے پہلے رکھنے ہی پڑیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اور جس طرف اشارہ دلایا، لوگ اشارہ نہیں دلاتے اس طرف، جی، کیونکہ ایام کے روزے ہماری ماں بہنوں کے چھوٹتے ہی ہیں، اور بہت سیریس معاملہ یہ ہے کہ فرض روزے ہیں، یہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ غلط فہمی بھی ہے کہ جو بعد میں 6 روزے سر سید کے رکھے جاتے ہیں وہ جو ہے اسی میں رکھ لینے چاہیے، لیکن میں آج وضاحت کر دوں اپنی بہنوں کے لیے کہ پورے سال کا جو ٹائم ہے، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک آپ کے پاس ہے ٹائم کہ آپ سردیوں میں پورے کر لیں، یا بیچ میں تھوڑے 2 اب رکھ لیے، 2 پھر رکھ لیے، 6 ہوں یا 8 ہوں، جتنے روزے ہوں جی، آپ رمضان سے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیں، کیونکہ اگلے آپ کے فرض روزے آنے والے ہیں اور یہ اللہ کا قرض ہے آپ کی طرف، تو جتنی جلدی آپ اتاریں گی اتنا بہتر ہے۔ اسی طرح سے وہ ضعیف لوگ جو بیمار تھے، کمزور تھے، اب انہیں اللہ نے صحت یاب کر دیا، تو وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ اگر کفارہ بھی دے دیا ہو تب بھی میرے نزدیک یہ ایسے فرض روزے ہیں، اور اگلی زندگی میں آپ کی پتہ نہیں رمضان آنے والا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے۔ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ حضور کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ بہترین موقع ہے جو آج آپ نے موضوع چھیڑ دیا، کہ میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ اگر ان کے پچھلے روزے کچھ بھی چھٹے ہوں وہ شعبان میں ابھی رکھ لیں، کیونکہ آخری عشرے میں نبی نے منع فرمایا نفلی روزے رکھنے کو، لیکن یہ فرض روزے ہیں جو ان کے چھٹے ہوئے ہیں، ان کی قضا ضروری ہے۔ تو ضرور میری بہنیں جن کے بچے ہونے والے ہوں پچھلے اس میں، انہوں نے اس وجہ سے ججی کی وجہ سے روزے چھوڑے ہوں، یا کسی بیماری کی وجہ سے کسی بزرگ نے ہمارے روزے چھوڑے ہوں، یا بہنوں کا ایام کے روزے چھٹے ہوئے ہوں، وہ رکھ لیں، ابھی ٹائم ہے الحمدللہ، ابھی
پہلے اشرا سمجھو ختم ہوا ہے، جی 2 اشرے بھی باقی ہیں، اس میں اپنے روزے کو پورے کر لیں، جو اللہ کا ایک قرض ہے آپ کی طرف۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی، بہت شکریہ۔ ابھی کالرز ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو لائن پر لیں گے، لیکن اور بات کریں گے اس موضوع پر انشاءاللہ بیچ میں موقع ملے گا، کیونکہ 2 بات مجاز صاحب نے بہت اچھی بتائی۔ یہ کہ ایک تو بہت مسلمان نہیں جانتے کہ رمضان سے پہلے یعنی شعبان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نفل روزے نہ رکھیں۔ نفل کا مطلب یہ ہے کیونکہ پھر رمضان میں بھی لگاتار فرض روزے آپ کو رکھنے ہیں، تو تھوڑی سی کمزوری نہ آ جائے، آپ پوری طرح سے تیار رہیں، صحت یاب رہیں، اس لیے نہ رکھیں۔ لیکن جو آپ کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے، وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ رمضان سے پہلے رکھ لیں۔ دوسری بات یہ جس پر ہم بات کریں گے مجاز صاحب ابھی آپ سے تھوڑی دیر میں، وہ یہ ہے کہ جو ضعیفی کی وجہ سے جن بزرگ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ اب بیماری لاحق ہو گئی تو شاید ٹھیک نہ ہو پائیں، کبھی سال 2 سال 3 سال، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب اگر کر دیا تو ان کو رکھنے چاہیے، نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی جیسا آپ نے کہا کہ کفارہ بھی لوگ دے دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید اب صحت یابی نہیں آئے گی، نہیں لوٹے گی، تو کفارہ نکال دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے ان کو شفا دے دی ہے تب انہیں کیا کرنا ہے۔ خیر کالرز ہیں، محفوظہ صاحبہ ہیں اور ساجدہ جی ہیں لائن پر۔ محفوظہ صاحبہ کو پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ علیکم رضوان بھائی۔ جی جی فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال ہے، کہیے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے تو بات نہیں ہوئی جی، سب کے لیے جی۔ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا نوکری بنگلور میں کر رہا تھا، کسی مسئلہ کی وجہ سے وہ بیچارہ کر نہیں پا رہا ہے اور اسے اپنا ریزائن پیپر دے دیا ہے، اور دوسرا نوکری کے لیے بھی سب طرف دیا ہے، ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ میں بھی دعا کرتی ہوں۔ آپ کا سوال یہ نہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ بچے کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی 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 ٹھیک ہے، چلیے دعا تو انشاءاللہ کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ ابھی وہ بچہ کیا کر سکتا ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ مجاز صاحب بتا رہے ہیں، آپ سن لیجیے۔ جی بہن جی اور کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی نہیں، ہم آپ ٹی وی پہ جواب سنیں، آپ ٹی وی پہ جواب سنیں۔ جی بہن آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک تصویر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں، اور اپنے بچے کو بھی یہی بات کہیں، اور 300 بار دن میں چلتے پھرتے یا ذل جلال والاکرام پڑھیں۔ نمازیں اپنی 5 درست کریں، ہر نماز کے بعد اللہ سے حلال روزی مانگیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کم سے کم 21 بار روز آپ بھی پڑھیں اور آپ کا بیٹا بھی پڑھے۔ یہ حدیث کی دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی بہت جلدی کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ کو آفر ملے گی۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ وطروں سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھیں۔ انشاءاللہ مجھے یہ امید یہ ہے کہ بہت جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ان رب علی کل شیء قدیر بھی ضرور پڑھ لیا کریں 7 بار صبح شام۔ جی اگلے کالر ساجدہ جی ہیں لائن پر۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہوتی ہے یہ والا چینل دیکھ کے۔ میں یہ کہہ رہی تھی شب قدر کے دن سفارات کی شروع ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ مغرب سے پڑھ لینا، نفل پڑھے اس کی برکت کے لیے، پھر یاسین شریف پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے قبر کے اجالے کے لیے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 2 رکعت۔ آپ شب برات کی بات کر رہی ہیں کیا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مغرب کے ٹائم پڑھنے کو بتا دیجیے، پڑھتے کہ نہیں یہ بتا دیجیے تو بہت مہربانی۔ چلیے آپ جواب سنیں ٹی وی پہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جواب سنیں۔ جی مجاز صاحب۔ جی بہن بالکل اس طرح سے عبادات لوگ کرتے ہیں، اور عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ڈر سے کہ ہمارا پتہ جھڑ جائے گا یا ہمارا کوئی معاملہ خراب ہو جائے گا، اس ڈر سے اگر آپ عبادت کریں گی تو میرے نزدیک ایسی عبادت آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور 13، 14، 15 کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اس طرح کی عبادت حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، حضور نے منع بھی نہیں کیا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اسے اپنے اوپر فرض نہ کریں، واجب نہ کریں کہ ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہو، آپ کے پاس ٹائم ہو، تو بالکل نفل پڑھیں اور عبادت کریں رات میں، اور روزہ بھی رکھیں اگلے دن، لیکن کوشش یہ کریں کہ روزہ 1-2 دن پہلے سے رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 3 دن کا روزہ رکھتے تھے ہر مہینے۔ تو آپ اس نیت سے کہ میرے رسول کی سنت ہے آپ روزہ رکھیں، اس نیت سے رات میں جاگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان پہ فرض تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عبادت میں 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن کسی ڈر سے، کسی خوف سے یا بھیڑ چال میں جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ ہمیں کہنا ماننا ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا اللہ نے۔ یہ مجاز صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے بات پھیلی ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج کی رات، یعنی آج کی نہیں، شب برات میں پتہ جھڑ جاتا ہے جس کے نام کا، اور اس کا اس سال انتقال ہو جائے گا،
کیا یہ کہیں سے ثابت ہے یہ بات؟ نہ، اصل میں سورہ دخان کی چند آیتوں میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس رات جو ہے فرشتے لے کے اترتے ہیں حساب کتاب، لیکن وہ ذکر جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، اچھا، جو رمضان کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اس میں واقعی جو فرشتے ہیں وہ پورا حساب کتاب پورے مہینے پورے سال کا لیکھا جوکھا لے کے آتے ہیں، جو جس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اس رات کی بات ہے۔ لوگوں نے یہ رات بنا لی اصل میں ایک دو ضعیف حدیثوں سے، اور اس میں ڈر کے مارے عبادت کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بات کو سمجھیں جو مجاز صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے رات میں اگر کرنا چاہتے ہیں عبادت تو کریں، لیکن اس کو لازم نہ کر لیں اپنے اوپر، یا خوف سے ڈر سے کہ ہمارا پتہ کہیں کٹ نہ جائے، ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، وہ تو آپ کسی بھی رات کو کروا سکتے ہیں۔ انور جاوید صاحب اورنگ آباد سے شامل ہیں اگلے کالر۔ جی انور صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان بھائی جان۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ آپ سلامت رکھے اور آپ کے متعلق سلامت رکھے۔ آمین۔ میرا سوال رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہے۔ رمضان میں جو ہمارے اورنگ آباد میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، اور پیشوام صاحب ہر 4 رکعت کے بعد نماز دعا پڑھتے ہیں اور امیر المومنین کے نام لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ بھائی تراویح کی رکعت کے بارے میں اختلاف ہے کچھ مسلکوں میں، لیکن آپ کو میرے خیال میں اپنے علاقے کی سنت کے حساب سے کام کرنا چاہیے جو وہاں کے علماء دین آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے بعد میں دعا کی 4 رکعت پڑھی جا رہی ہیں، اس میں خلفائے راشدین کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ سنت سے تو ثابت ہے نہیں۔ یہ اگر آپ ضروری سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گی، لیکن اگر آپ نفلی طور پہ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے، ان کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر خلفائے راشدین کے، اس نیت سے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے لازم نہیں بنانا میرے بھائی، پھر یہ بدعت بن جائے گی۔ اب بدعت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ تک لے جانے والی چیز ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو آگ سے ہی بچانا ہے، نیکی کی طرف راغب بھی رہنا ہے، لیکن طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے جتنا نبی ہمیں بتا کے گئے۔ نبی نے 8 رکعت بھی پڑھی ہیں، نبی نے 12 رکعت بھی پڑھی ہیں، 20 رکعت بھی پڑھی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ثابت ہیں۔ تو الگ الگ لوگ جس طرح سے بتاتے ہیں، 20 رکعت پہ زیادہ متفق لوگ اس لیے ہو گئے کہ ایک بیچ کی تعداد ہے، اور یہ سب نفلی عبادت ہے، اس لیے بہت زیادہ شدت کسی بھی چیز میں آپ کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شدت ہونی چاہیے فرائض میں، کہ آپ کا کوئی فرض نہ چھوٹ جائے، کیونکہ رمضان شریف میں ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ تمام فرائض آپ کے ادا ہوں، ٹائم پہ ادا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر ملے گا، اور پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جی انشاءاللہ۔ محمد سلیم صاحب ہیں اگلے کالر۔ جی سلیم صاحب کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا سوال ہے، جی جو بیوی اپنے شوہر کا جائز حکم نہیں مانے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے بس آپ کا؟ جی چلیے بہت شکریہ، جواب سنا آپ ٹی وی پر۔ جی مجاز صاحب۔ بھائی ایسی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں بھی بات آئی ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، لیکن اللہ انصاف والے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہسبینڈ کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ، وہ کیوں اتنی نالا ہو گئی، کیوں ان کا حکم نہیں مان رہی، پھر انصاف ہوگا بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ اللہ حساب کتاب کر دیں گے۔ جو خیر خواہی کی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، وہ یہ ہسبینڈ کو یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہو تو تم اس کی اچھائی پہ نظر رکھو، تمہیں کوئی نہ کوئی اس میں اچھائی نظر آ جائے گی اور تمہاری زندگی آسانی سے کٹ جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا تمہیں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ایک بار فرمایا کمینے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو دباتے ہیں، شریف ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبتے ہیں۔ ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں اور آخرت سامنے رکھیں۔ اگر آپ اگنور کریں گے اپنی وائف کی باتیں، معاف کریں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی معاف کیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائی آپ ان میں خوبی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، انہیں پیار سے، خیر خواہی کے ساتھ، محبت سے، اخوت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، ورنہ قرآن نے سارا اپنا طریقہ بتا دیا آپ کو کہ شروع میں آپ ان سے بول چال بند کریں، پھر ان کا بستر الگ کریں، پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی پھلکی مار دیں، اور یا اپنے خاندان کے 2 لوگ، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک لڑکے والوں کی طرف سے بیٹھے، انشاءاللہ سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ شیطان آپ کی بیوی سے دور ہو جائے گا، اور وہ پھر اس طرح کی حرکتیں انہیں کرنے میں مجبور نہیں کرے گا کہ وہ آپ کی نافرمانی کریں۔ آپ انہیں چانس دیں، میری رائے یہی ہے۔ اور یا ولی پڑھ کے 1000 بار جمعرات کی رات کو ان کے لیے دعا بھی کریں
کیونکہ ایک اچھا جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے اللہ کا۔ جی جی، بہت بہت اچھا مشورہ دیا ہے مجاز صاحب نے، اور ایسے ہی کریں کیونکہ مجاز صاحب ہم ہمیشہ کمیاں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ جی جی اگر ہمیں کوئی پسند نہیں، یا ظاہری بات ہے کہ اگر بیوی نافرمان بھی ہے اس کے باوجود ہم کوشش نہیں کرتے کہ اس کو سدھارنے کی، پیار محبت سے ڈیل کرنے کی۔ کمی بھی ہم اس کی ڈھونڈتے ہیں، اپنی نہیں ڈھونڈتے۔ بالکل بالکل اگر ہم اپنی کمیوں پہ بھی نظر ڈالیں کہ ہمیں کس طرح برداشت کرنی ہوگی ہے، کیونکہ اللہ تو انصاف والے ہیں، وہ تو مرد عورت دونوں کے ہیں نا، تو وہاں تو انصاف ہی ہونا ہے۔ جی چلیے، اگلے کالر واحد خان صاحب جڑے ہیں۔ جی بتائیے واحد صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے میرا ایک ہی سوال ہے جی جی کہیے۔ کہ پیش امام 4 رکعت نماز فرض پڑھا رہے ہیں اور 2 رکعت کے بعد وطیات کے لیے بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، لقمہ بھی دیا پیچھے مقتدیوں نے، لیکن کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے لقمہ نہیں لیا اور 4 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر دی، کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک، نہیں، انہوں نے یہ تہجد کی نماز کے بارے میں نہیں، یہ فرض نماز کی بات کے کر بارے رہے میں۔ ہیں۔ چلیے آپ جواب سنیں۔ جی بھائی اگر انہوں نے سجدہ سہو کر لیا تو بالکل نماز ہو گئی الحمدللہ، اور امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کی نمازیں خراب کر دیں گے، کیونکہ ہر امام ذمہ دار ہوتا ہے اپنی مقتدیوں کی نمازوں کا بھی۔ اگر وہ سجدہ سہو نہ کرتے تو پھر انہیں نماز دہرانی ہوتی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز دہرانی ہوتی۔ انہوں نے سجدہ سہو کر لیا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز بالکل اللہ تک پہنچ گئی، اور جو ان کی کوتاہی تھی وہ سجدہ سہو سے دور ہو گئی۔ جی، اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بہت لوگ جانتے ہیں کہ اگر جیسے لقمہ دیا یا کسی نے سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ دیا پھر بھی وہ کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ پتہ تھا بیٹھنا ہے دوسری رکعت میں، تو اس میں مرضی جو ہے وہ امام صاحب کی ہی ہے، وہ چاہے بیٹھ جائیں دوبارہ آ کر، وہ چاہے کھڑے ہو جائیں، لیکن سجدہ سہو سے ہی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ چلیے اگلے کالر ہیں ایوب خان صاحب تلنگانہ سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی ایوب صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سے 2 سوال تھے میرے۔ جی جی کہیے۔ ایک سوال کیا ہوا تھا، ہمارے گاؤں میں وہ حافظ سے کبھی روزہ رہتے کبھی روزہ نہیں رہتے انہوں، تو ان کے پیچھے اپن تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ہیں وہ؟ معلوم کرنا تھا۔ ہاں حافظ ہے۔ اچھا ٹھیک تو ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے، اب چھوٹے خط کے آدمی رہتے نا، اپن ان کو چڑھائے تو کچھ تو گناہ ہوتا کیا؟ اپن کیا کریں ان کو؟ تو چھوٹے خط کے چھوٹے بچے رہتے، چھوٹے خط کے رہتے نا انسان، جی، تو ان کو اپن چڑھائے تو کچھ تو بھی گناہ ہوتا کیا اپنے کو؟ اچھا ان کو چڑھائے تو مطلب ان کی مذاق بنائے تو، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جواب سیں۔ جی مفتی صاحب بتائیے، مجاز صاحب۔ بھائی ایسا ہے کہ جو مفتی صاحب یا جو حافظ صاحب روزہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ اس کا گناہ انہیں الگ ملے گا، اور تراویح سنانے کا انہیں ثواب الگ ملے گا، کیونکہ تراویح نفل عبادت ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ کسی اور امام صاحب کے پیچھے سن لیں، لیکن ان کے پیچھے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جماعت کی قدر کیا کرو، اگر جو تمہارے امام ہیں وہ فاسق بھی ہیں تب بھی جماعت سے ہی کوشش کرو نماز پڑھنے کی۔ تو اجتماعیت کی اپنی الگ ہی روح ہے، جو اسلام کی روح ہے اس میں اجتماعیت آتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا چھوٹے قد کے لوگوں کو چڑھانے سے متعلق ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ حجرات میں منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لقب نہ رکھو اور انہیں چڑھاؤ مت الٹے سیدھے ناموں سے، تو بالکل پکڑ ہوگی اگر ہم قرآن کی آیت کے حساب سے نہیں چلتے اور لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ خود سوچیں کہ انہیں چھوٹا کس نے بنایا، ان کا قد چھوٹا کس نے کیا، تو آپ ان کی مذاق نہیں اڑا رہے معاذ اللہ، بلکہ آپ اللہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کریں، ان سے معذرت چاہے پیر پکڑ کے معافی مانگیں ان کی، اور آگے اس طرح کے کام بالکل چھوڑ دیں۔ آپ ہوں یا آپ کے کوئی ساتھی ہوں، میرا یہ میسج تمام امت کے لوگوں کے لیے ہے کہ بالکل اس کام کو نہ کریں کہ لوگوں کو جو حقیر سمجھیں یا ان کی مذاق اڑائیں۔ یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے بھائی، کیونکہ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے۔ جی چلیے اگلے کالر ہیں نصرت صاحبہ۔ جی بتائیے نصرت جی، سوال کیا آپ کا؟ نصرت جی آپ آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ شاید کال ڈراپ ہو گیا ہے، ایک کالر اور ہیں ان کو جوڑ لیتے ہیں۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبدالقدیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی رضوان بھائی۔ جی فرمائیے، تھوڑا تیز بولیے، گزارش ہے آپ سے، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ ہاں رضوان بھائی، پہلے تو جو ہے ہمارے صبر والے باجی تک میرا سلام پہنچا دیے ہوں گے انشاءاللہ آپ۔ جی جی پرسوں کہا جی تھا۔ ضرور ضرور پہنچا دیا۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک ہی سوال ہے۔ میری تقریباً آدھی عمر سعودی عرب میں گزر گئی، تو پھر میں ادھر آ کر 15 سال ہو گیا۔ تو یہاں پر مفتی صاحب جو ہے
اپنے ایمان کو جو ہے برقرار رکھنا تو بہت جدوجہد کرنا پڑتا وقت کے ساتھ ہندوستان میں یہاں کے حالات ماحول کے حساب سے. وہاں تو بالکل 99% پوری عبادتیں ہو جاتی, وہاں پہ ماحول کلچر ایسا ہے. جی تو یہاں پہ کیا کھلے عام جو ہے اپنے لوگ بھی شرک بدعت کرتے تو غیروں کی تو غیر ہے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنے ایمان کو جو ہے نا برقرار رکھنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑتا. اس کے لیے میں تو الحمدللہ نمازیں وغیرہ عبادتیں وغیرہ پوری پڑھتا ہوں, لیکن جب باہر ماحول معاشرہ جو ہے نا ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ہے ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا ہوا رہتا, اس کو بہت کمال کے جو ہے نا یہاں کے حالات کے حساب سے چلنا پڑتا. اگر دل کے لیے میرے دل کو اور مضبوط بنا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ جو ہے نا رجوع ہونے کے لیے کچھ ایسی دعا وغیرہ مجھے بتا دی. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت شکریہ. جی مجاز صاحب. بھائی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اتنی فکر ہے اپنے ایمان کی, اپنی عبادات کی. جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں ابھی بہت بہتر ماحول ہے. اگر آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور مکہ اور مدینے کے ماحول میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں وقت گزارا ہے صحابہ اکرام نے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں بہت اچھے ملک میں بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. یہاں کے جو ہمارے غیر ساتھی جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں آدم علیہ السلام کی روح سے, اس لیے کبھی بھی ہمیں غیر نہیں انہیں سمجھنا. اور جو لوگ گناہ گار ہیں مسلمان, ہمیں انڈیویجولی سب کو الگ الگ کھڑے ہونا ہے اللہ کے آگے. آپ لوگ ان کے لیے دعا کیا کریں اور اپنی تمام عبادات کو پکا رکھیں. اگر آپ اخلاص کے ساتھ ساری عبادات پوری کریں گے جو آپ کی فرض عبادات شریعت نے آپ کو دی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ہوگی کہ لوگوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ برائی ہوتی دیکھو تو یا تو اسے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو, زبان سے بھی نہ روک سکو تو دل سے برا جانو. آپ معاشرے کے لوگوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, لیکن یہ جو آپ کے دل میں ان کے لیے برائی آ رہی ہے یہ آپ کی جائز بات ہے. لیکن اس برائی کو رات میں آپ نے 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ڈالنا ہے کہ اللہ پاک انہیں چینج کر دے, میرے بھائی ہیں یہ آگ کی طرف جا رہے, بدعت کر رہے, شرک کر رہے, کی طرح انہیں بچا لے. آپ یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسی طرح دعائیں کرتے تھے رات کو. یہ تک روایتوں میں لکھا ہے کہ سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی کسی نے چولہے پہ ہانڈی رکھی ہو. تو آپ نبی کی سنت پہ آ جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ فکر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. انشاءاللہ اللہ اس کا اجر بھی دے گا آپ کو, لوگوں میں تبدیلی بھی آئے گی. لیکن آپ دعا کریں اور اپنے عمل بڑھائیں. تسبیحات کے لیے آپ نے معلوم کیا ایک تو شریعت کی پابندی, 5 نمازیں وقت پہ, اور آپ ان ربی غفور الرحیم ایک تسبیح, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تسبیح, ان للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح. پھر آپ کو لوگوں کے بارے میں جو ہے زیادہ وسوسے نہیں آئیں گے. لوگوں کے اعمال پہ ہمیں نظر نہیں رکھنی میرے بھائی, ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے کہ ہماری کہاں کوتاہی ہے. دیکھو وہ نقطہ نواز ہے, وہ پتہ نہیں کس کو کس بات پہ بخش دے گا اور ہمیں پتہ نہیں کس بات پہ پکڑ لے گا. تو آپ کو فکر اپنی کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے دوسروں کی. جی نوشاد بیگم صاحبہ ہیں اگلی کالر. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. نوشاد بیگم جی آپ کا آواز آ رہی ہے تو سوال بتا دیجیے. جی میرے 3 سوال ہے رضوان بھائی. جی کہیے. ایک سوال تو یہ ہے, میری دکان کبھی ہے نا آج تک کرایے پہ نہیں چلتی ہے, تو کرایہ دار ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور ایک ہے نا کیا نام سے میرا آدمی بہت دارو پیتا, پریشانی ہوتی ہے ہمارے, اور رزق میں بھی تنگی ہے. ایک میرا ایک لڑکا ہے جو کھیڑا نہیں مانتا بالکل بھی, بہت پریشان ہوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہو. مجاز صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنیں. جی مجاز صاحب. بہن آپ ایک تو اپنے شوہر پہ جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ والی صورت 3 بار درود آگے پیچھے ان کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. اور ایک گولی آتی ہے اگر آپ انہیں دیں وہ نشہ چھڑانے کی, کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیں جس سے کہ ڈوز وہ اس کے حساب سے سیٹ کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی ٹیبلٹ نہیں ملتی تو آپ کالے تل انہیں دینے شروع کر دیں, اور دودھ میں یا چائے میں 5 پتی زعفران کی انہیں آپ دیں ایک ٹائم دودھ میں یا چائے میں, تو انشاءاللہ ان کی نشے کی طبیعت ہی نہیں ان کو چاہے گی. دوسرے ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھیں آپ. اور آپ کا بچہ بھی آپ کا کہنا نہیں مانتا اور ہسبینڈ بھی آپ کے نشے میں رہتے ہیں, تو
तो आपको रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा कम से कम 41 बार पढ़ना चाहिए। ये सूरह फुरक़ान की 74 नंबर आयत है। एक काम और आप करेंगे, 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के पानी दम कर लें बावजू, और वो पानी थोड़ा थोड़ा अपने हस्बैंड को भी और अपने बेटे को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में तब्दीली आ जाएगी। जो मैंने दम करने की बात बताई है या शहीद और सूरह इखलास की, वो बच्चे पे भी करें और हस्बैंड पे भी करें। मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह आपकी हिफाजत करे और इन लोगों को चेंज कर दे आप। इंशाअल्लाह। फरजाना साहिबा हैं अगली कॉलर। जी फरजाना जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा तेज़ बोलिए, हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, हम नहीं सुन पा रहे। आप दोबारा कॉल करें। चलिए नसरीन साहिबा हैं अगली कॉलर। जी नसरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल है, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ, तस्बीह सब करती हूँ, फिर भी मेरे शोहर मेरे पर तहमत लगाते हैं। मैं समझाती हूँ, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है, गलत हो, ऐसा ना करो। क्या भी झगड़े करने का, गाली देने का तहमत लगाते हैं, बुरा तहमत लगाते हैं। उनके ऐसे क्या करना बोलो, क्या पढ़ना बोलो? तहमत लगाते हैं आप पर, ये कह रही हैं आप? ठीक है। तहमत लगाते, गलत बात बोलते रहते हैं। ठीक है, आप जवाब सुनिए। एक तो ये मजा सा मसला है कि इसका गुनाह क्या है उन पर जो तहमत लगा रहे हैं, और दूसरा ये कह रही है कि क्या ऐसा अमल करूं कि वो ठीक हो जाए। भाई जो मासूम औरतों पे तहमत लगाएंगे उन्हें कुरान ने तो कुफ्र तक का कहा है कि ये आप ये देखें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जिन लोगों ने तहमत लगाई थी उनकी कितनी कुरान ने लान तान की। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे भाइयों आप ये समझ लो कि जो आपकी औरतें मासूम हैं, अगर आप उन पे तहमत लगाते हैं तो ये बड़े गुनाहों में हैं। आप मेरी बहन ये करें कि आप प्यार से उन्हें समझाएं अपने हस्बैंड को। दूसरे कभी बद्दुआ ना करना उनके लिए। अच्छी बीवी का मामला ये होता है कि वो अपने शौहर की आखिरत भी बचाए। वो तो बहुत बुरा कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि बच जाए। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, एक तस्बीह के अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत इस तरह की तहमतों से। या वली पढ़ के 1000 बार जुमेरात की रात को उनके ऊपर दम करें। 21 बार या शहीद पढ़ के सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। 21 बार सूरह इखलास पढ़ के 3 बार दुरूद आगे पीछे पैरों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। और हर उस आदमी से बात करना छोड़ दें जिससे उन्हें पसंद ना हो, क्योंकि शक जब ही पैदा होता है। बहुत सी औरतें बहुत मिलनसार होती हैं, अपने कज़न से, अपने जेठ देवरों से हंस के बात करती हैं, उनके करीब खड़ी होती हैं। इससे भी बहुत सारे मर्द जो है वो चिढ़ जाते हैं और वो शक करने लगते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है मेरी बहन कि जिनसे वो मिलने से मना करते हैं, यहाँ तक कि आपके सगे भाई और वालिद से भी मना करें, तब भी आपको रुकना है। ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को मना कर दिया था जब उन्होंने बताया कि मेरे शौहर मुझे मेरे वालिद से नहीं मिलने देते, कि तुझे नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए आप भी उन तमाम लोगों को छोड़ दें जिनके पास खड़े होने से या बात करने से आपके शौहर मना करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उनमें तब्दीली आ जाएगी। आप अपने अंदर तब्दीली लाएं मेरी बहन। जी चलिए अगली कॉलर हैं रुखसाना जी। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? रुखसाना जी। जी कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ परवनी बोले, हमारे बहुत घर में परेशानी है, बच्चे का रिश्ता नहीं होता, बड़ा बच्चा बहुत सताता, काम धंधा नहीं करता। ठीक है। इधर उधर इसके लग रहा है, बहुत परेशान है। घर का मामला चला, घर उठो उठो बड़ा, काम धंधा नहीं, बहुत परेशान है हम। हमारे अच्छे अच्छा दुआ करो। ठीक है इंशाअल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में दुआ करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त के लिए कॉल ना करें, आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में आप क्या अमल कर सकती हैं मजाज साहब से जान लेते हैं। इसमें आप ये करें मेरी बहन कि एक तो अपनी 5 नमाज़ों की पाबंदी रखें, बिल्कुल वक्त पे 5 नमाज़ें पढ़ें, और वित्रों से पहले ईशा में 2 रकात सलातुल तौबा के पढ़ें कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए। इतनी परेशानी आ रही है, औलाद नहीं सुनती, कारोबार नहीं है, जो परेशानी है अपने अल्लाह के आगे रिक्वेस्ट रखें। इंशाअल्लाह परेशानियाँ दूर होंगी। कुछ सदका बढ़ा दें, कुछ 2-4 मुट्ठी आटा ही अलग कर दिया करें, चाहे जब इकट्ठा हो जाए किसी गरीब को दे दिया, वरना जैसी हैसियत हो 10-20-100 रुपये अलग करने शुरू कर दें, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि सदका बलाओं को टालता है। तो आप फ़िलहाल ये करें कि एक तस्बीह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ें 300 बार। या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें 300 बार। या वली या नसीर पढ़ें 100 बार। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें
اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی جلدی انشاءاللہ اللہ کا غیبی نظام آپ کے لیے فیصلے کراتا ہے اور تبدیلی آتی ہے، مثبت تبدیلی انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کی جو نافرمانی ہے اس کے لیے آپ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما کم سے کم 41 بار پڑھیں. اور مغرب کے بعد یا ودود پڑھ کے کسی دن 1000 بار چینی دم کر لیں اور وہ اپنی چینی میں ملا دیں گھر کی. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے گھر میں رونقیں ہوں گی اور عزت بھی بڑھے گی انشاءاللہ اور مال بھی بڑھے گا. جی چلیے اگلے کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدالحق صاحب فرمائیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا مولوی صاحب سے جی کہ اب یہ رمضان آ رہے ہیں، اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے. تراویح بنا تربیہ سے، ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کا نام تربیہ ہے. ہمارے استاد جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر وہ کسی عالم کا انتظام کیا جائے، یا عالم اگر پڑھا رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ جو 4 رکعت میں پڑھے گئے ہیں وہ محکمات جو ہیں متشابہات کو چھوڑ کے مقامات کے لیے بتلائیں. مگر یہاں ہمارے یہاں تو یہ ہوتی رسم جیسی جو ہے ہونے لگی کہ اس کے اندر پوری اور تسبیح جو ہے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. آپ اگر اپنے طور سے یہاں سے مجھے ارشاد فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو جائے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بھائی، بڑے اچھا سجیشن ہے آپ کا، اور یہی ہونا چاہیے. قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے قرآن نے. تو آپ کوشش کریں کسی ایسی مسجد میں پڑھنے کی جہاں آرام سے 29 دن کا قرآن ہوتا ہو اور بہترین قرآن پڑھتے ہوں لوگ، کیونکہ ایسی ہی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے. جو جلدی والی تراویح لوگ پڑھتے ہیں وہ آپ یقین کریں قرآن کی حرمتی میں نہ پکڑے جائیں، اللہ نہ کرے. تو اس لیے آپ اپنی احتیاط رکھیں. دوسرے، اگر یہ روٹین ان حافظ صاحب کا نہیں ہے کہ وہ جتنی آپ کو قرآن سنا رہے اس کا خلاصہ بیان نہیں کر رہے، تو آپ گھر جا کے اس رکوع کو کم سے کم اپنی زبان میں ترجمہ اس کا دیکھ لیا کریں. ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو جب تک یہ روٹین ہمارے معاشرے میں شروع نہیں ہوتا تب تک کم سے کم آپ اپنی زبان میں، جو آپ کو زبان اچھی آتی ہو، انگلش، اردو، ہندی، اس میں آپ اتنا قرآن 1 پارہ روز اگر آپ سنیں گے، 29 دن کا قرآن سنیں گے، تو 1 پارہ آپ ترجمہ، موٹا موٹا ترجمہ کہ اس میں کیا کیا حکم اللہ نے دیے انہیں نوٹ بھی کر لیں. اور اگلے دن آپ خود بتاتے کھڑے ہو کے ایک بار اجازت لے کے حافظ صاحب سے کہ جی میں 5-10 منٹ کا یہ خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں ہمت نہ ہو تو کوئی اور آپ کے ایسے ساتھی ہوں جو تھوڑے سے بولڈ ہوں اور وہ بول سکتے ہوں مجمع کے بیچ میں، وہ بتا دیں. نہیں تو آپ کم سے کم صبر کریں اور خود ضرور پڑھیں کہ آج آپ نے کون سا پارہ پڑھا اور اس میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی یہ درد ہی اللہ نے چاہا اگلے سالوں میں قرآن کا خلاصہ بیان کرائے گا معاشرے میں. میں بھی دعا کروں گا، اور آپ کا درد، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں میری طرف سے کہ آپ کو اللہ نے ایسی سوچ دی ہے کہ جو مثبت سوچ ہے. جی بالکل. اور بہت ساری مساجدوں میں مجاز صاحب ایسا ہوتا ہے کہ پوری تراویح مکمل ہونے کے بعد اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے. جی ہم بھی کرتے ہیں، مگر ابھی چھوٹے شہروں میں نہیں ہوا. جس شہر سے مجھے لگتا ہے یہ بجنور سائڈ سے بات کر رہے تھے، ہلدوانی سے، ہاں، تو وہ ان شہروں میں ابھی نہیں پہنچا. جی بہت جگہ نہیں ہے. تو یہ ضرورت یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے کمیٹی سے بات بھی کریں، اپنے اپنے علاقے کے جو اگر کرا سکتے ہو تو کرائیں شروع. بالکل بہتر بات ہے. چلیے اگلے کالر ہیں فیضان صاحب، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی فیضان صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ پاپا کے والد صاحب نے وہ نشے کے لیے پوچھنا چاہ رہے تھے ہم آپ سے. اچھا والد صاحب نشہ کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی. ان کے لیے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے آپ جواب سنیے. جی مجاز صاحب. بھائی نشے کے لیے آپ انہیں کالے تل دینا شروع کر دیں دودھ سے. اگر وہ خود چھوڑنا چاہتے ہیں تو آسان ہو جائے گا چھوڑنا. اور 5 پتی زعفران کی انہیں اگر زیادہ ایجڈ ہیں تو 2 ٹائم دے دیں دودھ سے ہی. اور آپ ان ربی اللہ کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھیں کہ اللہ میرے والد کی حفاظت نشے سے. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو انہیں یا شہید پڑھ کے دم کریں 21 بار ان کے سرانے کھڑے ہو گئے. اور 21 بار سورہ اخلاص کھلو اللہ والی صورت پڑھ کے 3 بار درود شریف پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. میں بھی دعا کروں گا اللہ ان کا نشہ چھوڑا دے اور انہیں اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ اسے حرام سمجھ کے چھوڑ دیں، توبہ کر لیں. انشاءاللہ توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہی معصوم ہو جائیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. جی چلیے اگلے کالر ہیں فرزانہ صاحبہ لدھیانہ سے جڑی ہیں. جی فرزانہ جی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آج بہت کم آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. فون میں کوئی پرابلم ہے آپ کے یا پتہ نہیں کیا بات ہے؟ موبائل میں کوئی کمی آ گیا. پہلا سوال یہ ہے
یہ جو آیات ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ ہم ہر بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے شب برات میں کیا مردہ کروں سچ میں آتے ہیں؟ اور اگر آتے بھی ہیں مردہ کروں اللہ تعالیٰ کی دیتے ہیں، یہ تو آپ لوگ کو پتا ہو، کیا میں سمجھ گیا. کھانا کھلانا ضروری ہے؟ تیسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان باندھا جاتے ہیں شب برات کے چاند سے، تو کیا جو جسم میں ہے جو نفس میں شیطان ہے کیا اس کا بھی بندھن ہو جاتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے، تیسری بات نہیں سمجھ پائے. کہ جو شیطان جو بندھ جاتے ہیں شب برات کا چاند سے، تو کیا جو نفس میں شیطان ہے وہ بھی بندھ جاتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں شب برات یا رمضان میں؟ شب برات سے شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان کا مطلب بندی ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم مجاز صاحب سے جانیں گے، پہلے تو وہ جان لیجئے گا. دوسرا یہ کہ آپ آیت سمجھ گئے تھے، آپ لائن پہ رہیے. نہیں، آیت اگر وہ ہے قرآن کی تو بالکل وہ شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، قرآن کو اللہ نے پورے کے پورے کو شفا کہا ہے جی. لیکن اگر کسی بزرگ کی بتائی ہوئی دعا ہے تو اسے تو اوتھینٹسٹی اگر حدیث سے ثابت ہے پھر تو انہیں پڑھنا چاہیے، نبی کی بتا کے گئے ہوں یا قرآن کی کوئی آیت ہو. اگر قرآن کی آیت ہے تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہے، اور آنکھ میچ کے پڑھنے بالکل. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں دیکھیے معاشرے میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں رسموں کو لے کر، یا جیسے شب برات پہ کہہ رہی ہیں کہ کیا مردے گھر پر آتے ہیں شب برات میں؟ نہ میری بہن، اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون میں بات کہہ دی کہ جو ایک بار مر گیا اب وہ عالم برزخ میں ہے، ان کی روحیں اس طرح سے نہیں آتی. مردوں کے لیے آپ دعا ضرور کیا کریں، باقی ان کا اب آپ کی زندگی سے کوئی دخل نہیں ہے اس دنیا سے. ان کی روحیں جا چکی ہیں، اور وہ اگر نیک لوگ ہیں تو وہ جنتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے، اور جو بد روحیں ہیں وہ سب دوزخ میں جائیں گی. آپ کے گھروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صرف ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ کر سکتی ہیں یا پھر ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہیں. جی چلے، اگلے کالر ہیں عائشہ صدیقہ صاحبہ ہیں لائن پر. جی بتائیے. جی وعلیکم السلام. کیا کہہ رہی ہیں؟ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ 3 سال ہے. ایک سوال بتائیے، وقت کم ہے، آپ کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے. جی. ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے، ہمارے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے، ہمارے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچہ نشہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بچہ نشہ کر رہا ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہیں. اس سے پہلے فرزان صاحب ایک سوال یہ بھی تھا کہ شب برات میں کیا شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، یہ پوچھ رہی ہیں. وہ رمضان کے لیے حدیث پاک ہے، شب برات کے لیے نہیں ہے. وہ شب برات کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. پتہ نہیں لوگوں نے کس طرح سے اسے اس طرح سے منانا شروع کر دیا. جی، یہ تو شعبان کا مہینہ نبی نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس میں عبادت کریں کہ اگر اپنے رسول سے محبت ہے. باقی جو حدیث پاک یہ بتا رہی ہیں وہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. تو وہ شعبان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ رمضان کے لیے ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو انہیں یہ چاہیے ان کی بچی کو کہ وہ عصر کے بعد ایک عمل شروع کر دے 40 دن کا، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے صرف ایک دعا کرے کہ اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیجیے. یہ 40 دن کا عمل ہوگا، اور اس میں صرف جو ناپاکی کے دن ہوں گے ان کو آگے بڑھانا ہے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. دوسرے، مغرب کے بعد 27 بار سورۃ ضحیٰ والضحیٰ واللیل سجا والی سورت پڑھیں، اور ایک تسبیح یا باسط یا فتح یا کریم پڑھیں، ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 7 بار صبح شام سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت، جہاں 53 نمبر ختم ہوگی وہاں 54 نمبر شروع ہوگی، وہ 7 بار صبح شام پڑھ دیں. 5 نمازوں کی پابندی رکھیں. میں بھی آج ہی دعا کروں گا انشاءاللہ اس بچی کا اللہ کی پسند کا رشتہ، کوئی نیک رشتہ آ جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے. نشے کے لیے میں کئی چیزیں بتا چکا، کئی سوال کے جواب پہلے، اسے دوبارہ سن لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچے پہ دم بھی کریں اور اسے کالے تل بھی کھلائیں، نشہ اس کا چھوٹ جائے اگر وہ چاہے گا تو. جی چلیے، اگلے کالر ہیں سلیم صاحب، ان کو شامل کرتے ہیں. سلیم صاحب بتائیے. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو. جی کہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیے. میری طبیعت آرام نہیں، 4 سال ہوا میں 4 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، ہارٹ ہوگا تھا مجھے، بہت تکلیف میں ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں. تکلیف کیا ہے، بیماری کیا ہے آپ کو؟ ہارٹ ہوگا تھا مجھے، اس کے بعد میں ہارٹ کے بعد میں 2 مہینے کے بعد میں پاؤں ہاتھ سے
मैं कल से बहुत तकलीफ है मुझे। 4 वक्त की नमाज छोड़ती हूँ, 4 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, बाद नवाबिन की नमाज पढ़ता हूँ, सब हर रकात की नमाज पढ़ता हूँ। सुबह की नमाज नहीं पढ़ती, मैंने हक नहीं हो रहा। क्या मेरे क्या सही है, क्या गलती है, ठीक क्या है, है? आप इत्मीनान रखें, अल्लाह शिफा आपको देगा। मजाज साहब से भी कहेंगे कि दुआ करें, लेकिन इलाज, अगर कोई बीमारी है तो इलाज ज़रूर करवाएं पहले। बाकी ये कह रही हैं कि 4 वक्त की नमाज़ पढ़ पाती हैं, फजर की शायद नहीं पढ़ पाती। नहीं, नमाज 4 वक्त की नहीं है मेरी बहन, 5 वक्त की नमाज है। और बिना सुबह की नमाज के नमाज की कबूलियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि 5 वक्त की नमाज का हुक्म कुरान ने दिया है। आप ये करें कि चाहे अगर आपसे वज़ू नहीं होता, तयम्मुम करके बिस्तर पे बैठे बैठे लेटे लेटे फजर की नमाज़ पढ़ दें और दोबारा सो जाए, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़नी है। अगर आप नशे की दवाई भी खाती हैं रात में, तो साथ में पानी पिया करें ज़्यादा, जिससे कि उस टाइम आपको पेशाब आए, आप वज़ू करें और नमाज ज़रूर पढ़ें मेरी बहन, चाहे बैठ के, चाहे लेट के, चाहे इशारे से, क्योंकि नमाज की बरकत से हो सकता है अल्लाह पाक आपकी सेहत कर दे। मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको सेहत दे। आप फ़िलहाल इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़ 1 तस्बीह, अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 तस्बीह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। नमाज़ों की पाबंदी का अज़्म करें अभी अल्लाह से कि अल्लाह पिछली नमाज़ें आप माफ़ कर दीजिए, आगे नमाज़ें मैं नहीं छोड़ूंगी, तो अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। मैं भी दुआ करूँगा मेरी बहन। जी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर हैं सना साहिबा लाइन पर। जी सना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई मचाल मौलाना साहब को देख करके। मौलाना साहब बीच में ऐसे आते रहा कीजिए, बड़ी खुशी होती है आपको देख, और रहनुमाई भी आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप दुआ भी बताते हैं, दवा भी बताते हैं। जी शुक्रिया। और मेरे 2 सवाल हैं, बताइए मौलाना साहब से। जी सलाम पर जब आते थे मौलाना साहब, तो उस वक्त हम कॉल करते थे, उसको तो हमारा कॉल नहीं लगता था, लेकिन ये दूसरों को जो बताते थे तो हम भी वो सब सुन करके पढ़ते थे। चूँकि दवा बताते थे, हम सुन करके वो दवा करते थे। तो एक दवा बताए थे ये मौलाना साहब बच्चे की कब्ज के लिए, ये दवा बताए थे अश्वगंधा और काला तिल और बादाम, 70 बादाम, 10 चम्मच काला तिल और उसमें अश्वगंधा शायद 10 चम्मच बताए थे। तो हम भी वैसे अपने बच्चे के लिए करते थे। 17 साल का मेरा लड़का है, और उसके साथ दुआ भी था, इन रबी अला कुल्ली शैइन कदीर। तो मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मैं उसको दवा बना कर दी, लेकिन मौलाना साहब कब उसके तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, अभी भी कब उससे छोटे ही हैं। तो क्या इसको हम आगे जारी रखें या क्या करें? ठीक है। और दूसरा सवाल है ये मौलाना साहब से कि आप अपनी खास नमाजों में अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम परेशानी में हमारी परेशानी दूर हो जाए इंशाअल्लाह। जी वो बहन मैंने इस तरह से बताया था, 5 मुनक्का सुबह शाम देनी है बच्चे को, और 70 बादाम, 10 चम्मच काले तिल, और कम से कम उसमें आप 200 ग्राम के करीब अश्वगंधा पाउडर मिला लें। तो ये आप अश्वगंधा पाउडर भी कहलाता है वो, ये आप बना लें सफ़ूफ, और फिर 1 चम्मच सुबह शाम उसे दूध से देना शुरू कर दें। और एक कैलकेरिया कर्व करके, कैलकेरिया कर्व 30 होम्योपैथी की दवा आती है, वो 15 बूंद उसे 3 बार सादे पानी में दें। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम उसे याद करा दें आयत, कम से कम 41 बार रोज़ पढ़े। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 1 तस्बीह, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर 1 तस्बीह। नमाज़ों की पाबंदी रखें, हर नमाज में अल्लाह से हाइट बढ़ाने की दुआ करें, और एक लटकना शुरू करें अपने दर में, कोई डंडा वंडा बांध लें और लटकना शुरू करें। नेट पे देखिए कि हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइजेज क्या हैं। आप दुआ और दवा दोनों करें, मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक उसकी हाइट बढ़ा दे इंशाअल्लाह ताला, और वो जितना चाहता है उसकी हाइट बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। मैं भी दुआ करूँगा। जी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर हैं महरुन्निसा साहिबा लाइन पर। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा सुस्ताई है मुझे, और हमारी बेटी एग्जाम की जा रही है। पूरे अभी लड़के तो नहीं है, पूरे लड़कियां हैं, तो काम की एक लड़की काम की जा रही है और एक एग्जाम की जा रही है। जरा घबराहट आ गई, जरा ताकत से, जरा हिम्मत से हो कर क्या तो वजीफा पढ़ना, और इम्तिहान के लिए आप कह रही हैं? खैर और बरकत के वास्ते बोलना। ठीक है, एक तो बच्ची इम्तिहान पे जा रही है, काम पे जा रही है, दूसरी और खैर बरकत के लिए जाना चाहती है। तो बच्ची जो है वो घबराए नहीं, नर्वस ना हो, उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए आपकी बच्ची को ये चाहिए, दोनों बच्चियों को, जो काम पे जाती है वो भी और जो पेपर देने जाती है वो भी, कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाएं। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि मदद चाहो मेरी सब्र और सलात से।
تو انشاءاللہ جب 2 نفل پڑھ کے جائے گی تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی. جو پیپر دینے والی بچی ہے وہ 2 نفل کے ساتھ ساتھ ایک تصویر روز رب زدنی علما کی روز پڑھے, تھوڑی دیر یا علیم پڑھے, اور جس دن پیپر دینے جائے راستے پر یا حسیب پڑھتی ہوئی جائے, بسم اللہ پڑھ کے پیپر شروع کرے, اور وہ جو کوئی چیز بھول جائے بیچ میں تو درود شریف پڑھ دے. جو کام پہ جاتی ہے بچی وہ ان رب لا کل شیء حفیظ ایک تصویر پڑھے کہ اللہ میری عزت کی, ایمان کی, صحت کی, ہر چیز کی حفاظت, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ضرور پڑھے, جس سے اس کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے اور اس کے آفس میں اس کی حفاظت بھی ہو اور انکریمنٹ بھی ملتا رہے جتنی وہ محنت کرتی ہے. باقی میں بھی دعا کر دوں گا آپ ان کے لیے, ان کے پیچھے یا ولی یا والی یا نصیر, یا ولی یا والی یا نصیر کم سے کم 300 بار پڑھ لیا کریں, اور ان رب لا کل شیء حفیظ ایک تصویر پڑھ لیا کریں. بچی بھی اور آپ بھی نمازوں کی پابندی رکھیں, تبھی تصویریں کام کرتی ہیں. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا ان بچیوں کے لیے. جی, اور چلیے ساجدہ صاحبہ ہیں اگلی کالر لائن پر. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اپن وطر ہے نا پڑھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ صبح پڑھے تو وہ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے کہ یہ وطر سے پہلے پڑھنا تھا. جیسے صاحب 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا, 4 سال 2 سنت 2 نفل میں پڑھتے ہیں, مگر کیا صلاۃ توبہ کیا ہے اس میں, یا ویسے ہی کیا پڑھ لیں پھر بعد میں 3 رکعت پڑھے یا بعد میں وطر کے پڑھے, تو یہ بتا دیجیے. بہت شکریہ ہوگا, جزاک اللہ. میری بہن میں نے اس لیے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ وطروں کو آخری نماز بناؤ, تو وطروں کے بعد آپ کچھ نہ پڑھا کریں, وطروں سے پہلے آپ جتنے مرضی نفل سنتیں پڑھیں, اسی میں 2 رکعت نماز نفل اگر میں نے آپ کو بتایا صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الحاجات تو وہ آپ پڑھیں گی تو اس کی قبولیت زیادہ بڑھے گی, کیونکہ نبی کی حدیث پاک یہ ہے کہ وطروں کو آخری نماز بنانی ہے, اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ دیا کریں. جی چلیے روبینہ صاحبہ ہیں بارہمولہ سے, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہنہ جی ہیں, ان کی شاید کال ڈراپ ہو گیا. شاہنہ جی لائن پر ہیں. جی شاہنہ جی آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ یہ آپ سوال کرنا تھا, 2 سوال کرنے مجھے. بتائیے سوال جلدی. میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہ رہی ہوں, اور وہ نیچے کا ہے میرا گھر, اور وہ ابھی جس سے میں نے خریدا ہے نا انہوں نے کرائے پہ دے دیا, چٹا لگوا دی ہیں. وہ اتنی ہے نا پریشان کر رہے ہیں کہ اس لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ میرا گھر بکے نہیں, پریشانی آیا کوڑیوں میں دے کے چلی آ میں ایسے. مطلب وہ آپ کے پڑوسی ہی ہیں؟ کاروبار کے لیے دعا کروانی ہے. وہ آپ کے پڑوسی ہیں؟ جی وہ آپ کے پڑوسی ہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں پریشان کر رہے ہیں؟ ان سے میں نے خریدا نا, ٹھیک ہے, تو وہی لگوا رہا ہے خرچہ, مطلب کرائے پہ دے رہا خریدا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ان سے خریدا ہے, تو وہ اب اس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں کہ یہ ایسی کوڑی میں بیچ کے چلی آنے اس طریقے سے. چلیے آپ جواب سنیں. ٹھیک ہے جی. مجھے آپ ایک تصویر سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھنا شروع کر دیں. سورہ بقرہ کی 18 نمبر آیت ہے, اور ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر, ان ربی علی کل شیء قدیر ایک تصویر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. ایک کام آپ یہ کریں کہ 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر لیں, صرف ایک بار وہ پانی چھڑک دیں اپنے گھر میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مکان بک جائے گا, اور آپ کو آپ کی پسند کا دوسرا کوئی مکان مل جائے گا. اس شر سے آپ دور ہو جائیں گی. چلتے پھرتے دن میں یا ولی یا نصیر, یا ولی یا نصیر آپ پڑھتی رہیں. میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے اور انہیں عقل سلیم دے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کے پڑوسی. جی اگلے کالر ہیں سید ولی پاشا صاحب. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. برتھ ڈے کی ڈے بنا سکتے؟ جی برتھ ڈے کی ڈے, برتھ ڈے بنا سکتے ہیں کیا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے جی. مجاز صاحب سالگرہ منا سکتے ہیں؟ بھائی اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے چھوٹا موٹا کیک کاٹ کے اور بچوں کی رضامندی کے لیے کام کرتے ہیں تو میرے نزدیک تو کوئی حرج ہے نہیں. لیکن اگر آپ عورت مرد کا خلط ملط اور ہنگامے کرتے ہیں, گندے ڈانس اور ویڈیو وغیرہ چلاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, تو یہ تو اسلام کے سب خلاف ہے میرے بھائی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ماحول کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے بچے انفیریٹی کمپلیکس کا بھی شکار نہ ہوں کہ وہ اسکول میں جائیں تو اپنے جو کلیگ ہیں یا ان کے جو کلاس فیلو ہیں وہ برتھ ڈے منائیں اور ان کو بچوں کو ہم مطلب جو احساس کمتری کا شکار کر دیں. یہ حکمت کے خلاف بات ہوگی. آپ اپنے بچوں کو یہ تو سکھاؤ کہ بیٹے آپ برتھ ڈے مناؤ لیکن اسلامک دائرے میں. ہم نے اس طرح کی ہنگامے نہیں کرنے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس میں عورت مرد سب ہو, برتگی ہو
اور الٹے سیدھے گانے بجیں یا الٹی سیدھی ڈانس ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ باقی آپ برتھ ڈے منگا لیں اور اپنے تھوڑے بہت گھر کے جو لوگ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے جو نامحرم نہ ہو، میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اصل فتویٰ تو آپ کو کسی مفتی صاحب سے لینا چاہیے۔ جی چلیے اگلے کالر، لیکن اس پہ کئی بار مجاز صاحب سوال آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے کہ خوشی مناؤ، گھر والوں پر خرچ کرو اور جتنا موقع مل سکے اتنی زیادہ۔ یہ وہی تو میں نے کہا نا بالکل کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح کا کلچر چل گیا نا کہ ایک مطلب ڈیک بج رہے ہیں، اس میں لڑکی بھی ڈانس کر رہی ہے، پارٹی ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے پارٹی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لڑکے لڑکوں کی پارٹی ہو کوئی حرج نہیں، لڑکے لڑکی ہوں آپس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ناجائز طریقہ نہ ہو نا، اس میں پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں اس گھر سے جہاں پہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ جی چلیے اگلے کالر دستگیر صاحب ہیں لائن پر۔ جی دستگیر صاحب فرمائیے۔ دستگیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو سوال بتا دیجیے جلدی۔ چلیے اگلی کالر ہیں تبسم صاحبہ لائن پر، آپ فون کاٹ کے دوبارہ کال کریں، ٹی وی سے ہٹ کے بات کیا کریں۔ تبسم جی لائن پر ہیں آپ، جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں۔ 3 مت بتائیے، معافی چاہتا ہوں وقت کم ہے، 2 بتا دیجیے جلدی۔ نہیں چھوٹے چھوٹے ہی ہے۔ کہیے۔ ایک تو یہ کیا جیسے کہ نماز کے مطلب جیسے اپن نماز پڑھنے کو کھڑے ہو رہے اور پیر اپنے ایسے لگے کہ کمزور حالت محسوس ہوئے تو اپن فرض تو کھڑے رہ کے پڑھ لیں، پر سنت نفل بیٹھ کے پڑھ لے تو جائز ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ 2 لیڈیز جیسے ایک کے پیچھے ایک پڑھے کہ ساتھ میں نماز ادا کرے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کیا امت محمدیہ تو عبادت تو کرتی ہے نہیں، بس یہ 3 راتیں کرتی ہے، تہجد تو پڑھتی نہیں، مطلب یہ 3 راتوں میں عبادت کرتی، تو اب جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مطلب اسلام سے 3 راتوں میں 1 رات تو جائز ہے، ثابت ہے یہ، مطلب شب معراج اور شب برات کی بات بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چلیے ہم سمجھ گئے۔ جی تو اب جیسے کہ اب وہ بھی مطلب وہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر میں اس میں کہیں غلط ہو تو اللہ مجھے معاف بھی کرے، پر اس پہ تھوڑا رہنمائی دے، کیونکہ دنیا تو بہت سی اتنی غافل ہے کہ عبادت کر ہی نہیں رہی ہے، اور یہ راتوں میں بھی نہیں کریں گی تو مغفرت کا ذریعہ کیسے ان کے لیے ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ۔ مطلب کہنے کا یہ کہ فرائض کو چھوڑ کر ہم جو دیگر رسمیں ہیں یا جو چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ نہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ رات میں بھی نہ عبادت کریں تو بخشش کیسے ہوگی؟ اچھا میری بہن بخشش سنت رسول کے مطابق چلنے پہ ہوگی۔ اگر یہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی ثابت ہو، ان کی صحابیات سے، تو بالکل آپ اسی طرح سے کریں۔ حضور سے جو ثابت ہے وہ پورے سال عبادت ثابت ہے رات کی، تو آپ پورے رات عبادت کریں۔ خاص طور سے رمضان کی راتیں تو حضور اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے، خود بھی نہیں سوتے تھے۔ تو یہ جو 30 راتیں آنے والی ہیں، نہ کہ 3 راتیں، ان 3 راتوں کو بھی جوڑ لیں، لیکن ان 30 راتوں میں زیادہ عبادت کریں تو انشاءاللہ آپ سنت رسول پہ ہوں گی۔ جی اور کیا سوال تھا؟ ایک سوال تھا کہ نماز کھڑی ہوتی ہیں، فرض نماز جو ہے پیر کمزور ہوں یا کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو کیا سنت نوافل جو ہیں؟ بالکل میری بہن، یہ دین حنیفی لے کے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی آپ کی حالت ہو اللہ ویسے ہی قبول کرے گا آپ کی نمازیں۔ اگر آپ میں کمزوری ہے تو اللہ کو پتہ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آپ جتنی مشقت سے نماز پڑھیں گی اتنی اجر ہے۔ تو اگر آپ کو واقعی کھڑے ہونے میں دقت ہے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گی تو اللہ انشاءاللہ اس نماز کو بھی قبول کریں گے اور زیادہ اجر دیں گے کہ ان کی طبیعت خراب تھی پھر بھی یہ نماز پڑھتی رہی، میرا حکم مانتی رہی۔ تیسرا ایک اور سوال تھا ان کا، ایک سوال یہ تھا کہ اگر جو 2 خواتین ہیں ایک ساتھ کیا نماز؟ ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں، جماعت کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خواتین ہیں اور دونوں مل کے نماز پڑھ سکتی ہیں تو بالکل انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اللہ کرے انہیں جماعت کا ثواب ملے۔ جی چلیے اگلے کالر ہیں ان کو جوڑتے ہیں۔ یاسمین جی ہیں لائن پر، جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر آپ کا آواز آ رہی ہے جو کال پر ہیں بتا دیجئے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی کہیے، آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ رضوان بھائی، یہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا نا جی کیا نام سے کالے تل کیسے دینا، رات کو دینا ہے دن میں دینا ہے؟ ہلو سن رہے ہیں، بولیے، آپ ٹی وی پہ نہ سنیں۔ ہاں رضوان بھائی، ان کو حافظ صاحب سے پوچھو یہ کالے تل اور وہ کیا دینا رات کو کرتے ہیں نا وہ
इस चक्कर में, और ठीक क्या पढ़ना रात को। ठीक है आप सुन लें टीवी पर जी। नशे के लिए जो मैंने बताया मेरी बहन, आप 1 चम्मच काला तिल उन्हें दूध से देना शुरू कर दें, 5 पत्ती ज़ाफ़रान की दूध में घोल के दे दें या ऐसे ही खिला के उन्हें दूध पिला दें, और या वली जुमेरात की रात को पढ़ के 1000 बार उनके लिए दुआ करें, 21 बार या शहीद पढ़ के उनके सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमान, नशे से हराम काम में मुलव्विस है। और उन्हें किसी अच्छे आलिम से समझवाने की भी कोशिश करें कि ये कितना बड़ा गुनाह है। 21 बार सूरह इखलास जो कुल औलाद वाली सूरत है 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के पैरों की तरफ खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह उन्हें नशे से बचा ले, और आप ख़ुद भी अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखें, उसमें दुआ भी करें जी। मोहम्मद जाकिर साहब हैं अगले कॉलर जी। जाकिर साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोलता हूँ, औरत को अगर शोहर मना करे तो क्या नफली रोजे रख सकती है? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में अगर कहीं कोई रकात भूल जाए, जैसे 4 रकात है, मैंने 3 पढ़ के वो शैतानी वक्त जो है 4 पढ़ ली। चलिए वक्त का हम माफ़ी चाहते हैं, सवाल मुकम्मल नहीं हो पाए, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें फिर दुआ पर चलेंगे। हाँ, इनका सवाल ये था कि औरत अगर नफिल रोज़ा रखना चाहे। हाँ बिल्कुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से बात साबित है कि औरत अपने मर्द की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़ा नहीं रख सकती, रखेगी तो वो गुनाहगार होगी। दूसरा सवाल इनका था कि अगर नमाज में 4 रकात की जगह 3 रकात पढ़ दी और ये इश्काल हो कि हमने 4 पढ़ी हैं, तो मेरे भाई आपको 1 रकात और बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपने 4 पढ़ी होंगी तो वो 5वीं रकात होगी और सजदा सहू करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि एक बार ऐसे ही हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कम पढ़ गए थे, समझ रहे थे मैंने ज़्यादा पढ़ ली, तो 1 रकात ज़्यादा पढ़ी और उसके बाद फिर सजदा सहू किया, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जो ज़्यादा वाला आपका इश्काल हो उसे नहीं मानना, बल्कि कम वाले इश्काल को अपने कन्फर्म करना है। चलिए दुआ का वक्त है, हम आपसे गुजारिश करेंगे दुआ में शामिल हो जाएं। मुजाहिद साहब आपसे गुजारिश है, दुआ करवा दीजिए सब। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह तो हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमें सुकून अता फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत इस टाइम मुश्किल में है, या अल्लाह पाक उनकी मुश्किलों को दूर फरमा, या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पे चलने वाला बना दे, या अल्लाह जिन चीज़ों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा समझा उन्हें हमारी ज़िंदगियों से निकाल दे, या अल्लाह जिन चीज़ों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा समझा उन्हें हमारी ज़िंदगी में उतार दे, या अल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदर्जी की मोहब्बत अता फरमा। आने वाला रमज़ान है, या अल्लाह उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ये शाबान का महीना है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, या अल्लाह इसमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तौबा करके हम रमज़ान में दाखिल हों और फिर हमसे कोई भी ऐसा गुनाह सरजद ना हो कि हमारे जो रोज़े हों वो बातिल हो जाए। या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात लूटने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान शरीफ ये ऐसा आया हो कि हमें पिछले तमाम गुनाह हमारे अल्लाह से माफ़ करा दे। या अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने की तौफीक अता फरमा। ये गमख़्वारी का महीना है, हम लोगों के काम आ सकें, उनके बोझ हल्के कर सकें, उन्हें माफ़ कर सकें, ऐसी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें तमाम छोटे बड़े गुनाहों से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक जो हमने मांगा उसे अपने फजल से कबूल फरमा के तमाम चीज़ें जो उम्मत के लिए फ़ायदे की उन्हें अता फरमा दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मजादुल हक साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारा शर्फ था एक तरह से कि मजादुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बीच थे और आप सबकी हम सबकी रहनुमाई की। जज़ाकल्लाह। चलिए अगले शुमारे में इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी, तब तक आप रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।